السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس قرآن کریم کی سیریز نمبر 5 آپ دیکھ رہے ہیں، یعنی 5ویں پارے کا خلاصہ آپ دیکھ رہے ہیں مفتی محمود شفیق یوٹیوب چینل پر۔ 5واں پارہ جس کا نام والمحصنات ہے، 5ویں پارے میں اللہ رب العزت نے 8 باتیں بنیادی طور پر بیان فرمائی ہیں۔ پہلی چیز خانہ داری کی تدبیر، گھر کے امور کی تدبیر۔ نمبر 2 عدل و احسان۔ نمبر 3 جہاد کی ترغیب۔ نمبر 4 منافقین کی مذمت۔ نمبر 5 قتل کی سزائیں، اور نمبر 6 ہجرت اور صلاۃ الخوف، اور نمبر 7 میں ایک قصے کا بیان ہے، اور نمبر 8 میں سیدھے راستے پر چلنے کی ترغیب ہے۔ اب ہم بات کریں گے پہلے پارے کے اعتبار سے، پہلے عنوان کے اعتبار سے، جو عنوان ہے خانہ داری کی تدبیر۔ اللہ نے اس 5ویں پارے میں خانہ داری کی تدبیر دیتے ہوئے یوں فرمایا کہ مرد سربراہ ہے عورت کا، مرد گھر کا سربراہ ہے، نگران ہے، اور مکمل معاشی کفایت کی ذمہ داری مرد پر ہے۔ بیوی کے لیے سامان لانا ہے، گھر کا سامان ہے، A to Z ہر بات کی مکمل ذمہ داری مرد کی ہے، عورت اس کے ماتحت ہے، اس کے تابع ہے۔ پھر اس میں فرمایا گیا کہ اگر عورت نافرمانی کرتی ہے تو نافرمان بیوی، اور وہ بیوی جو کسی اور سے تعلق استوار کرے تو فرمایا یا سرکشی کرے، تو اس عورت کے لیے 3 چیزیں بتائی کہ مرد اب 3 تدبیریں اپنائے۔ پہلی تدبیر تو یہ ہے کہ مرد اس کو واعظ و نصیحت کرے، زبان سے، گفتگو سے اس کو سمجھائے، پیار سے سمجھائے۔ دوسری تدبیر، اگر وہ اپنی سرکشی نہیں چھوڑتی اور وہ باز نہیں آتی تو دوسری تدبیر یہ ہے کہ اس کا بستر الگ کر دے، اپنا بستر الگ، اس کا بستر الگ۔ اور تیسری تدبیر یہ ہے کہ اگر وہ پھر بھی باز نہیں آتی، کہ سمجھانے سے باز نہیں آتی، بستر الگ کرنے سے باز نہیں آتی، تو تیسری چیز اس کے لیے ہے کہ اس قدر تنبیہ کرے کہ اس کو نقصان نہ پہنچے۔ قرآن کریم نے اس کے لیے وَضْرِبُوهُنَّ کا لفظ استعمال کیا کہ انہیں مارا جائے، لیکن یہ مارنا ڈنڈوں سوٹوں سے نہیں ہے، یہ مارنا ایسے جیسے کسی کو چپت لگائی جاتی ہے، حدیث میں اس کا تذکرہ ایسے جیسے چپت لگائی جاتی ہے، تو ایسے چپت لگانے کی طرح اس کو ہلکا سا تنبیہاً یا سزا کے انداز میں ڈانٹا جائے، سختی کی جائے، مارا جائے۔ ہمارے معاشرے میں جو رائج ہے ڈنڈا مارنا، تھپڑ مارنا، اور کوٹنا اور پیٹنا، یہ شرعاً حرام اور ناجائز ہے۔ نمبر 2 اس بارے میں دوسری چیز عدل و احسان کو بیان کیا۔ عدل و احسان کا حکم تو یہ ہے اس لیے دیا گیا تاکہ اجتماعی زندگی درست ہو جائے، پورے عالم کی زندگی۔ باطل، ناجائز کام، حرام طریقوں سے مال کمانا، کھانا، اس کو آگے لے چلنا، یہ منع کیا گیا، اور انصاف پر بڑا زور دیا گیا۔ صاف ظاہر ہے جس معاشرے میں انصاف نہ ہو وہ معاشرہ برباد ہو جاتا ہے، انصاف ہی معاشرے کی بقا کا ضامن ہے۔ نمبر 3 جہاد کی ترغیب۔ جہاد کی ترغیب دی گئی ہے کہ موت سے نہ ڈرو، موت نے آنا ہی آنا ہے، گھر پہ بیٹھے ہوں، بستر پر سوئے ہوئے ہوں، چارپائی پر بیٹھے ہوں، چیئر پر بیٹھے ہوں، موت نے آنا ہی آنا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ موت ہر جگہ آ سکتی ہے، جہاد میں نہ نکلنا اس بات کی علامت نہیں ہے کہ آپ مریں گے نہیں، اور نہ ہی جہاد میں نکلنا موت کو یقینی بناتا ہے، اور نہ ہی گھر میں بیٹھنا زندگی کے تحفظ کی ضمانت۔ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس لیے جہاد میں اگر آپ کو موت آ گئی تو اس کی فضیلت ہے، شہادت والی موت ہے، اور ایسی شہادت کے قرآن نے جس کو مردہ کہنا منع فرما دیا۔ نمبر 4 منافقین کی مذمت ہے۔ اس صورت میں اور اس پارے میں منافقین کی مذمت کر کے مسلمانوں کو چکنا کیا گیا، بیدار کیا گیا، ہوشیار کیا گیا، انہیں سمجھایا گیا کہ خبردار یہ منافق کسی بھی طرح تمہارے خیر خواہ نہیں ہے، کسی بھی طرح تمہارے اپنے نہیں ہیں، ان کے دلوں میں کچھ ہے، ان کی زبانوں پہ کچھ اور ہے، یہ جیسے نظر آتے ہیں ویسے ہیں نہیں، لہٰذا نفاق کو چھوڑ دیں اور منافق سے یاری اور تعلق ختم کر دیں۔ نمبر 5 اس بارے میں قتل کی سزاؤں کا بیان ہے۔ قتل کی سزائیں بیان کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے انتہائی سخت ترین لہجہ اپنایا، ایسا لہجہ کہ جو عام طور پر نہیں نظر آتا۔ فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، جو بھی آدمی کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرتا ہے، جان بوجھ کر قتل کرتا ہے، فجزاؤہ جہنم، اس کی سزا جہنم ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جائے گا۔ اور مراد اس سے کیا ہے؟ کسی مسلمان کا قتل جائز سمجھ کر کرنا،
ہاں جی، کہ مسلمان کے قتل کو جائز سمجھا جائے، یہ حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ اب یاد رکھیں ہمارے ہاں کتنے قتل ہو رہے ہیں، کتنے قتل، اور فتنۃ الخوارج تو مشہور ہے کہ کیسے مسلمانوں کو رات دن قتل کر رہے ہیں، مسجدوں میں پڑھتے نمازیوں کو قتل، قرآن پڑھتے بچوں کو قتل، خانقاہوں میں قتل، علماء کا قتل، عام آدمیوں کا قتل۔ یہ یاد رکھیں حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ اسی طرح ہجرت اور صلاۃ الخوف، چھٹی چیز اس بارے میں بیان کی ہے۔ جہاد کی ترغیب دی تھی تو اس کے لیے ہجرت کرنی پڑتی ہے، اپنے گھر کو چھوڑنا پڑتا ہے، اپنا مال اپنی جان کو لے کر اللہ کے راستے میں چل رہے ہیں۔ اور چونکہ جہاد میں بھی موت کا ڈر ہوتا ہے اور ہجرت میں بھی موت کا ڈر ہوتا ہے، دونوں صورتوں میں خوف ہوتا ہے کہ موت نہ واقع ہو جائے، دشمن نہ حملہ کر دے، تو اسی صورت میں صلاۃ الخوف کا بیان ہوا کہ خوف کی حالت میں نماز بھی پڑھنی چاہیے۔ اسی طرح ایک 7واں واقعہ اس بارے میں ایک قصے کا بیان ہے۔ یہ قصہ جو بیان کیا اللہ رب العزت نے، ایک طعمہ بن ابیرک جو بظاہر مسلمان آدمی تھا، نیک صالح کہلاتا تھا مگر در حقیقت منافق تھا۔ اس نے ایک چوری کی اور اس کا الزام ایک یہودی پر لگا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جب یہ واقعہ پہنچا اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودی کے خلاف فیصلہ دینے والے ہی تھے کہ اللہ نے یہ آیات نازل کی۔ یہ آیات نازل کی یہ تاکہ پتہ چل جائے کہ بھئی حقیقت میں چور کون ہے، اور اللہ نے بتا دیا کہ اصل چور وہ مسلمان نما منافق ہے، وہ مذہبی آدمی ہے۔ چنانچہ وہ چور مدینہ سے مکہ بھاگا اور وہاں جا کر کافر بن گیا۔ اس کو اللہ نے بیان کیا۔ اور اس کے بعد 8ویں نمبر پہ 8واں پوائنٹ جو ریز کیا اللہ نے، وہ سیدھے راستے پر چلنے کی ترغیب کہ شیطان کی اطاعت سے بچو، وہ گمراہ کن ہے۔ ابو الانبیاء سیدنا ابراہیم کی اتباع کرو، عورتوں کے حقوق کو ادا کرو، اور فرمایا منافقین کے لیے سخت عذاب ہے۔ یہ ایک خلاصہ تھا اس پورے پارے کا کہ سیدھے راستے پر چلنا چاہیے، نفاق سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ منافقت سب سے بڑی چیز ہے کہ جس کا نقصان ہوتا ہے۔ بظاہر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ کسی کو پتہ نہیں چلے گا میرے نفاق کا، لیکن اللہ اس کے نفاق کو لوگوں پر ظاہر کر دیتے ہیں، لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ منافق ہے، یہ بد کردار ہے، یہ فاسق ہے، لہٰذا نفاق حرام ہے، نفاق سے بچنا چاہیے۔ منافق کی کوئی زندگی نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان جو پوائنٹس میں نے ریز کیے ہیں، ان پوائنٹس کو اللہ تعالی ہمیں اپنے ذہن میں بٹھانے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درس قرآن سیریز کی یہ ہماری 5ویں ویڈیو تھی۔ اگر آپ کو مزید ایسی ویڈیوز چاہیے تو ہمارے چینل کو جوائن کریں اور بھرپور انداز میں قرآن کریم کو سیکھنے کی کوشش کریں۔ جزاک اللہ خیرا۔